اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بتحقیق اللہ نے آدم کو چن لیا۔ یاد رہے کہ مجھے اور آپ کو بھی علی والا اللہ نے بنایا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے ماں باپ کی طہارت جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس پر غالب حکم اللہ کا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے علی والا بنایا ہے۔ علی کو علی کس نے بنایا؟ تمام تر فضائل مولائے کائنات کے جو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم گنتی میں لائیں۔ پھر مولانا بھی فرماتے ہیں لو ان الریاض اقلام، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار بداد، اور سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن لکھنے بیٹھ جائیں، حساب کرنے بیٹھ جائیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب۔ ساری دنیا کی توانائیاں ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو علی کے فضائل کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ وہ علی ہے کون بھئی؟ یہ امام بارگاہ ہے نا، تھوڑا سا مجھے ہاں ہوں میں بتائیے گا، مندر نہیں ہے یہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ ہے۔ میرے مولا علی پہلے امام، میرے مولا مہدی 12ویں امام۔ یہ پہلے سے 12ویں امام کس کے خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ نبی کے خلیفہ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کا انتخاب کیا، نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ نبی اور علی کی ذات ایک ہے، تعارف دو ہیں، حقیقت ایک ہے، یعنی حقیقت محمدیہ ہی حقیقت علویہ ہے۔ بلا تشبیہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف مالیت اور پیسہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سکے کا ایک رخ بتاتا ہے کہ پاکستان کا سکہ ہے، دوسری طرف پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کتنے کا سکہ ہے۔ نبی علی کی مالیت کو کہتے ہیں اور علی نبی کی حیثیت کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے انتخاب قرار دیا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اچھا پہلے میں اور آپ، زبردستی تو کسی نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا نہیں ہے، پہلے ہم طے کر لیں کہ ہم موحد ہیں یا مشرک ہیں۔ جی بھائی طے کر لیں، زبردستی تو نہیں ہے نہ۔ اللہ کو میری بھرتی کی ضرورت ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں گا تو خدائی بڑھ جائے گی، اور میں اللہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو اللہ کی خدائی میں کمی آ جائے گی۔ ہمارا آ جانا اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہے، ہمارے چلے جانے سے اس کا نقصان نہیں ہے۔ وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری ایک کی جگہ میں قوم کو لے آؤں گا۔ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے اصغر شاہ صاحب نے اور گیلانی صاحب نے حکم دیا، میں حاضر ہوا، ان کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا خاندان بیٹھا ہوا ہے، آپ سب مومنین کی زیارت کا انہوں نے مجھے موقع دیا۔ جی ہماری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے،
ہم امام بارگاہ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے مسجدیں نہیں ہیں، ہماری وجہ سے یہ جلوس نہیں نکل رہے۔ سیدہ کی اولاد آج ہم سے کام لے رہی ہے، اگر ہم نے وفاداری کی تو ہماری نوکری باقی رہے گی، اور اگر ہم نے وفاداری نہیں کی تو یہ کام کسی اور سے لے لیا جائے گا۔ ہم سے پہلے کوئی اور تھا، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، تو پہلے تو مجھے طے کرنا ہے کہ میں مشرک ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں کون، اور میں تو بھائی سید ہوں۔ میرے سامنے اگر میرے آبا و اجداد کا دین بگاڑا جائے گا تو میں رہ نہیں سکتا۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ میں آیت کا ترجمہ کر لوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بتحقیق چن لیا اللہ نے آدم کو، ونوح اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو۔ آدم کی اولاد کو نہیں چنا۔ تھوڑا گردن ہلائیے گا جو قرآن سننے آئے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نہیں چنا، اس لیے کہ بھائی بھائی کا قاتل ہے۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا قاتل ہے، جو قاتل ہوتا ہے اس کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، ان کے بچے کو نہیں چنا۔ ونوح اور نوح کو چنا ہے، اولاد نوح کو نہیں چنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی حضرت نوح کی بات نہیں مان رہا۔ جب طوفان آنے لگا، پانی چڑھنے لگا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ جی، نبی کو چھوڑ کے جو پہاڑ کا سہارا لے، بھائی پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جی، کہنے لگا مجھے پہاڑ بچا لے گا، جبل یعصمنی من الماء، یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے جبل پہاڑ پانی سے بچائے گا۔ یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا، پانی بھی بڑھتا رہا، آسمان سے بھی برستا رہا اور زمین سے بھی ابلتا رہا۔ جی، اور پہاڑ پہ چڑھا، پانی اور بڑھ گیا۔ پہاڑ تو کہیں رکتا نا، کیٹو کا پہاڑ ہوتا، آخر کوئی بھی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہوتا تو کہیں چوٹی تو بنتی۔ پانی چڑھتا رہا، یہ چڑھتا رہا، اور یہ کہتا رہا مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور حضرت نوح پکارتے رہے کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ نجات ملے۔ اب میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، وہ اس کی وجہ سے ڈوبا۔ ہاں بھائی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک نصیحت ضرور کروں گا، بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، یہ بچے جوان بھی آئے ہوئے ہیں، مجھے ان سے بھی کچھ کہنا ہے۔ ان سے ضرور ایک جملہ کہوں گا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ خبردار ہر ایک سے دوستی مت کرنا۔ ہاتھ ملانا اور ہے، ساتھ بیٹھنا اور ہے، دوست ہونا اور ہے۔ دوست وہی ہو سکتا ہے جو اللہ، رسول اور علی کا چاہنے والا ہو، باقی تو میں کسی بند گلی میں لے جائے گا، ان کے علاوہ کوئی اور ہوگا نا، وہ تمہیں کسی بند گلی میں لے جائے گا۔ ہر ایک سے دوستی نہیں کرنا، بعض لوگوں کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ جو دوستی آخرت میں بھی چلے وہی دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں دوست دشمن ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی دشمن ہے۔ دوستی کا معیار یہ بنائے کہ جو آخرت میں بھی کام آئے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور ایک دوسرے سے اگر منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی دوستی کیسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جب نیل میں لشکر اترا تو ایک حضرت موسیٰ کے لشکر میں آپ کا چاہنے والا تھا، اس کا دوست تھا فرعون کے لشکر میں۔ جی، جب حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور وہ لشکر اندر اتر رہا تھا، ٹھیک ہے، فرعون کا لشکر نیل میں اتر رہا تھا، حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا۔ رستہ تو بنا تھا حضرت موسیٰ کی وجہ سے نا،
मगर कुछ देर के लिए ये पूरा पानी के अंदर उतरे, पानी के बगैर खुश्की में उतरे, पानी ठहरा खड़ा है, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है, ये पानी के अंदर उतर रहे हैं, उधर लश्कर बाहर निकल रहा है, इधर लश्कर उतर रहा है। तो वो जो वहां दोस्त था वो यहाँ वाले दोस्त की मोहब्बत में हजरत मूसा के लश्कर में पीछे आने लगा कि मैं आखिर में जाके इसे आवाज लगाऊंगा कि जल्दी से आ जा। लेकिन क्या हुआ, ये भी डूबा वो भी डूबा। याद रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुरे आदमी की वजह से अच्छा आदमी भी डूब जाए। तो दोस्ती का ख्याल रहे। ये पहाड़ पे चढ़ता रहा, पहाड़ इसकी वजह से डूब गया। खुद तो डूबेंगे। अब मैं पूरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा, मेंबर पे बैठा हूं क्योंकि गजल का मिसरा है ना, ये बात कोई और किसी और की वजह से डूबता है।